نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس ایمان کے ایک خاص موضوع پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث گرامی ہے الایمان بین الخوف والرجاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ولایت یا اللہ تعالیٰ کی دوستی، اس کے لیے سب سے ضروری چیز ایمان ہے۔ جب تک ایمان نہ ہو تب تک دوستی اللہ تعالیٰ کی حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اس دوستی کے حصول کے لیے ایمان ضروری ہے۔ ایمان کی کئی شرائط ہیں، کئی اس کے پہلو ہیں، کئی اس کے حصے ہیں، کئی مراتب ہیں، کئی نواقص ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایمان جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، ایمان کی کاملیت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمان ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور خوشی کی درمیانی حالت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں ارشاد فرماتے ہیں دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے۔ یہ صرف بیان ہو رہی ہے ایمان والوں کی کہ دور رہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، اور پکارتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، دور رہتے ہیں ان کے پہلو، تتجافى جنوبہم عن المضاجع، بستروں سے، اور پکارتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ یعنی ڈر بھی اور امید دونوں چیزوں کا ہونا یہ ایمان کا ضروری حصہ۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع کی وجہ سے دل میں جو الم و حزن پیدا ہوتا ہے، جو غم یا جو کچھ بھی ایسی بات جو کہ مستقبل کے کسی خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور کوئی جلن پیدا ہوتی ہے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور یہ خوف کبھی تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی معرفت سے جو خوف کا سبب بنتی ہیں، یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کی یہ قسم اکمل و اتم ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یقیناً اس میں خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوری طرح ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی سے ڈریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سورۃ بقرہ میں ہے، اور صرف مجھے سے ڈرا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدح فرمائی اور انہیں خوف کے ساتھ متصف فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے، اور خوف کو کمال ایمان کی شرط قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ آل عمران آیت 175 میں وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھے ہی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اور اس شخص کو 2 جنتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی دنیا میں علوم و معارف اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی جنت۔ ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن کی آیت 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے اس کو 2 باغ ملیں گے۔ اور اسی طرح
اس کے لیے جنت الماوا کا وعدہ بھی فرمایا، جیسا کہ یہ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سورۃ النازعات کی آیت 40۔ اور جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ شیخ احمد ذروق فرماتے ہیں کہ خشیت الہی کا وجود عمل پر برانگیختہ کرتا ہے، اور خشیت الہی سے مراد دل میں اللہ تعالی کی عظمت و وقار کا پیدا ہونا ہے، اور خدا کے انتقام سے دل کے سہم جانے کو خوف کہتے ہیں۔ خوف اس شخص میں پیدا ہوتا ہے جو آئندہ پیش آنے والے خطرات کو بھانپ لیتا ہے، پھر احکام الہیہ کی پابندی کرتا ہے، اور کسی حالت میں بھی فرائض کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس وقت خوف ظاہری سے کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ خوف ظاہری جسم سے روح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں عارف پر آہ و بقا کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا ادراک صرف اہل صفائی کر سکتے ہیں۔ شیخ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقام حاصل تھا کیونکہ ان پر اکثر آہ و بقا اور حزن کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ آپ جب بھی نار جہنم کا ذکر سنتی تو پہروں تک، گھنٹوں تک آپ پر غشی طاری رہتی۔ آپ کی سجدہ گاہ آنسوں کی کثرت کی وجہ سے چھوٹے سے حوض کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نار جہنم کی تخلیق شاید صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ اتنا یعنی کہ اس سے ڈرتے تھے اور اتنی آپ اس کو محسوس کرتے تھے۔ در حقیقت آپ پر یہ کیفیت خشیت الہی کی وجہ سے تھی، اور آپ کو یہ پختہ یقین تھا کہ نار جہنم کے علاوہ ہر چیز آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بعد اور دوری کے علاوہ ہر مصیبت سہل اور آسان ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ محب کو، محبت کرنے والے کو جام محبت اسی وقت پلایا جاتا ہے جب اس کا دل خوف کی بھٹی سے گزر کر پختہ ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ کیفیت حاصل نہ ہو وہ آہ و بقا کی قدر و قیمت نہیں جان سکتا۔ جس نے جمال یوسف کا مشاہدہ ہی نہ کیا ہو وہ یعقوب علیہ السلام کے غم و حزن کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ خائف وہ شخص نہیں جو رونے کے بعد اپنے آنسو پونچھ لے، بلکہ خائف وہ ہے جو ہر چیز کو ترک کر دے جس کی وجہ سے عذاب کا خوف ہو۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف جو ہی دل سے جدا ہو تو وہ برباد۔ تمام خائفین کا ایک ہی مرتبہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خوف کے مختلف مراتب پر فائق ہوتے ہیں۔ ابن عتیبہ رضی اللہ عنہ ان کے 3 مراتب بیان فرماتے ہیں۔ عوام کا خوف، ان کا خوف عقاب و عذاب اور ثواب سے محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی عام لوگوں کا جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ آخرت میں ہمارا حساب ہوگا اور عذاب ملے گا یا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ خاص لوگوں کا خوف مختلف ہے، یہ عطاب الہی اور قرب کی سعادت سے محروم ہونے سے ڈرتے ہیں، یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربت سے دور نہ کر دے۔ چنانچہ خواص الخواص کا الگ خوف ہے، وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں بے ادبی کی وجہ سے دیدار کی لذتوں سے محروم نہ ہو۔